باب حث علی الخشوع فی الصلاۃ، بیان ہے نماز کے اندر خشوع خضوع کے بارے میں۔ اب ہم عام طور پہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خشوع اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خضوع۔ ہمارے بعض بھائیوں کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی لفظ ہم شمار کر لیتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کھانا مانا، پانی مانی، جس طرح یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی معنی کے اندر ہیں، جبکہ یہ اسی معنی کے اندر نہیں ہیں۔ خشوع اور خضوع، خشوع کہتے ہیں کہ آپ کی ظاہری بناوٹ، آپ کا وہ ظاہری طور پہ وضو کرنا، وہ نماز میں کھڑا ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خشوع کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی ظاہری کیفیت جو ہے نا وہ خشوع کہلائے گی، اور جو آپ کی باطنی کیفیت ہے، جو کوئی دیکھ نہیں سکتا، دل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی توجہ آپ کی مرکوز ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ باطنی آپ کی کیفیت ہو جائے گی، اور یہ خضوع ہو جائے گا۔ پہلا خشوع اور پھر خضوع ہو جائے گا۔ خشوع ظاہری آپ کی کیفیت اور باطنی کیفیت یعنی کہ خضوع ہو جائے گا۔ تو نماز کے اندر خشوع خضوع جو ہے نا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے تو پھر کامیابی کی، فلاح کی گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن نے اپنی نماز کے اندر کیا کیا ہے؟ خشوع خضوع کو اختیار کیا ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع جو ہے نا وہ انتہائی ضروری چیز ہے۔